من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله مولانا العظيم. اس آیت مقدسہ کے تحت بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نیک بندے غلط کاموں میں، غلط پروگراموں میں، جھوٹ کے معاملات میں شریک نہیں ہوتے ہیں. اسی بات کے ساتھ ایک جملہ اور آیا ہے قرآن پاک میں، یہ بھی فرمایا گیا ان کی شان میں کہ اللہ کے نیک بندے جب لغویات پر گزرتے ہیں وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یعنی اگر کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں، کھیل تماشا، لغو کام، فضول کام، گناہ کا کام راستے میں آ جاتا ہے تو وہ کس انداز سے گزر جاتے ہیں، وہاں سے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں بھی نہیں ٹھہرتے ہیں. تو یہ بات بھی سابقہ مضمون سے ہی تعلق رکھتی ہے کہ نہ تو بالقصد والارادہ غلط کاموں میں، جھوٹ کے کاموں میں، جھوٹ کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور اگر اتفاق سے سرے راہ کوئی لغو بات ہوتی ہے تو وہاں بھی نہیں ٹھہرتے ہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنا استغفار پڑھتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں اور اس میں حصہ نہیں لیتے ہیں. یہ ہے اللہ والوں کی شان اور ان کی عادت. ان عادتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنائیں، نہ تو لغو باتوں میں خود شریک ہوں، اور اگر وہاں سے گزرنا بھی ہو جائے تو کیسے گزریں اس کا طریقہ بتایا گیا. سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس میں حصہ نہ لیتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے وہاں سے گزر جائے. عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ مانتے ہیں. جب قرآن ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہی ایمان کا تقاضا ہے. یہی تو ہے نا ایمان کا تقاضا ایک ایمان والے کے، کہ جب اس کے سامنے رب العزت والجلال کا پیغام آتا ہے قرآن پاک کے ذریعے سے تو اس کو اپنے دل پر لیتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، ان کا ایمان جھنجھوڑتا ہے کہ تم مومن ہو تو اس پہ عمل کرو.
اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا سویا ہوا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اہل اللہ کی کوالٹی تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ یہ تو عام مؤمنین کی بات بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ عام مؤمنین کی عادت بھی ماشاءاللہ ایسی ہی ہے کہ وہ آیات کو سن کر سمجھ کر ماننے کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہاں ماننا ہے، ہم سے غلطی ہو رہی تھی۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو ایک آیت کو سن کر ہی تڑپ جاتے ہیں کہ وہ اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہم سے چوک ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، فوراً متنبہ ہو کر اپنے کام پر استقامت کے ساتھ دوڑنے لگتے ہیں۔ وہ انکار نہیں کرتے، اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرتے۔ جیسا کہ جب کفار قرآن پاک کی آیات کو سنتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ شور مچاؤ، شور مچاؤ، تاکہ تم سن ہی نہ پاؤ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اتنا شور مچا دو، اتنا شور مچا دو جب قرآن پاک پڑھا جائے کہ تم غالب آ جاؤ۔ نہ تمہارے کان میں حق کی آواز پڑے گی، نہ تم ادھر جاؤ گے۔ تو کفار کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آیات کو سن کر شور و شغب کرتے ہیں اور اس پر انکار کے لیے پل پڑتے ہیں۔ تو یہ کفار کی عادت تھی، انکار کے لیے تل جاتے تھے اور بہرے اور اندھے ہو کر گر پڑتے تھے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ ان کی شان تھی۔ نہ ان کو سننا تھا، نہ سمجھنا تھا، نہ اس کو جاننا تھا، ماننا تھا، ان کو تو ہر حال میں اس کا انکار کرنا تھا۔ تو اللہ پاک نے اہل اللہ سے اس بات کی نفی کی ہے کہ یہ لوگ ان کی طرح نہیں ہیں، کہ جب ان کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے، ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے، ان کے رب کی باتوں کے ذریعے سے، ان کے رب کی نصیحتوں کے ذریعے سے بیدار کیا جاتا ہے، کوئی نصیحت کی جاتی ہے، کوئی بات سمجھائی جاتی ہے، قرآن پاک کا پیغام ان تک پہنچایا جاتا ہے، تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، انکار نہیں کرتے، بلکہ اس کو غور سے سنتے ہیں۔ قرآن پاک کیا کہہ رہا، اس کو غور سے سنتے ہیں اور حق کو دیکھتے ہیں اور حق کو سمجھتے ہیں۔ ان کے کان بھی کھلے ہوتے ہیں، ان کی آنکھ بھی کھلی ہوتی ہے، ان کا دل بھی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایمان والوں کے قلوب حق کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں، اور اللہ پاک جس کو توفیق دیتا ہے۔ جیسا کہ زمین ہوتی ہے نا، زمین جب بارش ہوتی ہے تو بعض زمینیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ پانی کو آگے بڑھا دیتی ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اندر اپنے پانی کو جذب کر لیتی ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سبزہ، گھاس، کھیتی، پھل اور قیمتی چیزیں اس کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ ایسے ہی قلوب کا بھی حال ہے۔ کچھ قلوب میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیتیں زیادہ رہتی ہیں اور بات سن کر متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جن کو اللہ پاک ہدایت دینا چاہتے ہیں، اپنے قریب لگانا چاہتے ہیں، بالفرض اگر وہ بھٹکے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور مقدر ہوتا ہے ان کا اچھا، تو آیات سن کر ان کے دل پر اثر ہوتا ہے
اور پھر وہ حق کی طرف لوٹ آتے ہیں، ایمان کی طرف لوٹ آتے ہیں، معرفت کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کے تعلق کو حاصل کرتے ہیں اور ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ کے واقعے میں ہے، ان کے واقعات میں زندگی کے، کہ وہ پہلے لاؤبالی پن کے اندر اپنا وقت گزارا کرتے تھے اور اس وقت زیادہ تر وہ ویسے ہی غافل اور جاہلوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک آیت سنی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے اللہ کے ذکر کو سن کر پسیج جائیں، سمجھ جائیں، بات مان جائیں؟ ان کے کان میں یہ آواز پڑے گی کوئی قاری اب یہ قرات کر رہا ہے، ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہیں سے انہوں نے پکارا، آنا وہانا، آنا وہانا، آ گیا ہے میرے رب، آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، میں ماننے کے لیے حاضر ہوں، ماننے کے لیے حاضر ہوں، توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوں، توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اور اللہ پاک نے ان کو توبہ کی ایسی توفیق دی، سبحان اللہ، سچی پکی ایسی توبہ کی کہ بڑے اولیاء اللہ میں شمار ہوا ان کا، قسمت پلٹ گئی، اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دی اور کہاں سے کہاں وہ مرتبے پر پہنچ گئے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے کی زندگی ان کی کیا تھی؟ صرف ایک واقعے نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کسی پرچی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور وہ غیر مناسب جگہ پر وہ پرچی پڑی ہوئی ہے۔ ان کی نظر پڑی، دل تڑپا، دل پھڑک اٹھا کہ اللہ کا نام یہاں پڑا ہوا ہے، غیر مناسب جگہ پر یہ پرچی پڑی ہوئی ہے۔ فوراً اس کو اٹھایا، دھویا، صاف کیا اور اپنے کلیجے سے لگا کر سینے پر رکھ کر رات کو لیٹ گئے۔ اسی روز رات کو دیکھتے ہیں خواب میں کہ اللہ پاک کی زیارت ہوتی ہے اور اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، اے بشر، جس طرح تم نے ہمارے نام کی عزت کی ہے، اس کو پرچی کو دھو کر پاک صاف کر کے اپنے سینے سے لگایا ہے، میری رحمت کی قسم میں بھی تم کو ایسے ہی پاک و صاف کر دوں گا۔ صبح کو بیدار ہوئے تو دل منور تھا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے محبت سے، دل لبریز تھا۔ فوراً اپنے زمانے کے نیک انسانوں کے پاس پہنچے جو اس زمانے میں مشہور بزرگ تھے اور جا کر ان سے توبہ کی درخواست کی کہ حضرت مجھے توبہ کرائیے، بیعت کرائیے مجھے، اور توبہ بیعت فرمائیے اور توبہ کرائیے مجھے۔ سچی پکی توبہ کی اور اتنے بڑے مقام پر ہی پہنچا یہ انسان، حالانکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کہ حضرت امام احمد ابن حنبل جیسا فقیہ، محدث اور امام زمانہ، لاکھوں حدیثوں کا ماہر اور ایک علم کا دریا، علماء کا امام، محدثوں کا سرتاج، وہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب وہ سواری پر ہوتے تھے تو ان کی سواری کی لگام کو پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے محدث، امام، ایک انگوٹھا چھاپ انسان کے پاس جاتے ہیں، فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ ان کے پاس جا کر ہمیں کیا ملتا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟
ان کی روحانیت کا یہ عالم تھا، اللہ کے عشق کا یہ مقام تھا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ پاک کے یہاں۔ یہ اللہ پاک کی آیات کو سننے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کیا شاندار دعا، سبحان اللہ، یہاں تلقین کی گئی ہے، اور قرآن پاک کی ہر دعا ہی شاندار ہے، جاندار ہے، بہت ہی عالی دعا ہے۔ اور وہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمارے ازواج اور اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، پیشوا بنا۔ یہ ہے وہ دعا جس پر حضرت فاروقی صاحب دامت برکاتہم بہت تشریف فرمایا کرتے ہیں نا، کہ یہ دعا اتنی شاندار ہے کہ اگر کسی انسان کو اچھی بیوی کی خواہش ہو، اچھی اولاد کی خواہش ہو، تب بھی یہ دعا پڑھے، اور شادی شدہ آدمی ہوں، صاحب اولاد آدمی ہوں، اس کی بیوی بچے نافرمان ہوں، تب بھی اس دعا کا ورد کرے۔ دونوں حالت میں اس دعا کا ورد کرنے سے، تکرار کرنے سے، پڑھنے سے، بار بار کے دہرانے سے انشاءاللہ اس کے گھر میں، اس کے بال بچوں میں ایک خیر و برکت پیدا ہوگی، اور آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا ہوگی، نیک بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، موافق مزاج بن جائیں گے، موافق طبیعت بن جائیں گے۔ کس قدر جامع لفظ بولا کہ یا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ آنکھ کو ٹھنڈک اچھی لگتی ہے، گرماہٹ اچھا لگتا ہے؟ یہ ہے نا ایک بات، کتنی زبردست بات ہے کہ آنکھوں کے اندر ٹھنڈک آنے سے آنکھوں کو کتنا سرور ملتا ہے، اور جہاں کچھ اس کو گرمی محسوس ہوئی تو زحمت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ازواج اور ذریات، اولاد کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک کا مل جانا، آنکھوں کی راحت کا مل جانا، دل کا سرور کا مل جانا، یہ انسان کے لیے باغات اور شاہی محلات سے بھی بڑھ کر ہے۔ کسی کو اگر نیک بیوی مل جائے، متقی پرہیزگار، امانت دار، دیانت دار، اور اچھی اولاد، دیندار اولاد، سمجھدار اولاد، جس کو اللہ پاک عطا فرما دیں، اس کے لیے تو دنیا کے اندر ایک نعمت کبریٰ کا حصول ہو گیا، ایک نعمت عظمیٰ اس کو حاصل ہو گئی، اور وہ کامیاب ہو گیا، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، کامیاب ہو گیا۔ اور اگر گھر میں سکون نہیں ہے، بچوں میں سکون نہیں ہے، تو انسان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اور بنگلے بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، تو لیکن اس کے لیے وہ کچھ بھی کارآمد نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا۔
صدق اللہ مولانا العظیم. اس آیت مقدسہ کے